بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہم ماہ رجب المرجب میں داخل ہو چکے ہیں، اور واضح رہے کہ رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، یہ تینوں مہینے بڑی عظمت کے حامل ہیں، اور بہت سی روایات میں ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، ان کی بلندی کو بیان کیا گیا ہے، ان کی فضیلتوں کو روشن کر دیا گیا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے۔ اللہ کے نزدیک ماہ رجب المرجب بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے۔ کوئی بھی مہینہ، پیغمبر فرماتے ہیں، کوئی بھی مہینہ اس مہینے کے ہم پلہ نہیں، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے، اور رجب المرجب خدا کا مہینہ ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ خدا کی عظیم ترین خوشنودی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کے غضب سے دور ہو جاتا ہے، غضب الہی سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت والا مہینہ ہے ماہ رجب۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو اس مہینے میں معاف کرے، اور آگے شعبان المعظم کی مہینوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ماہ رمضان المبارک میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ فقط ایک روزہ جو رکھ رہا ہے اس کو یہ اجر دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی خوشنودی، غضب الہی سے دوری، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی اس پہ بند کر دیا جاتا ہے کہ جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے۔ عزیزو، یہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی، اور حجت ہے، حق ہے اور سچ ہے۔ اب میں ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پس جتنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کی اہمیت ہے، ظاہر ہے کہ اتنی ہی اہمیت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرمان کی ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم بھی معصوم عن الخطا ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی معصوم عن الخطا ہیں۔ وہ نبوت کے درجے پہ فائز ہیں، یہ نبی نہیں ہیں لیکن نبی کے خلیفہ برحق ہیں۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے تو جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت دور ہو جاتی ہے، اس سے جہنم کی آگ دور کر جاتی ہے، اتنی کہ جتنا کوئی بندہ
ایک سال کا سفر کرتا ہے، ایک سال میں جتنا وہ سفر کرتا ہے اتنی وہ آگ جہنم کی اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ اور جو شخص اس ماہ میں 3 روزے رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہے، 3 روزوں پہ جنت واجب ہے۔ نیز حضرت فرماتے ہیں کہ جب بہشت کے اندر آپ دیکھیں کہ بہشت کے اندر مختلف نہریں ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، مختلف ناموں سے وہ نہریں بہتی ہیں۔ تو اب امام علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو لفظ رجب ہے نا، ماہ رجب جس کو ہم رجب کا مہینہ کہتے ہیں، جس میں ہم داخل ہیں، کہ رجب بہشت میں ایک نہر کا نام ہے، ایک نہر ہے جو کہ بہشت میں ہے، اس کا نام ہے رجب۔ اور اس رجب کی نہر کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا شہری ہے۔ پس اس ماہ کے اندر جو شخص روزہ رکھے گا تو پھر اس کو اس نہر سے اللہ سیراب کرے گا، اس نہر کا پانی پینا اس کو نصیب ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اب چھٹے امام کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف۔ اور امام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو، طلب مغفرت، توبہ کرو اور سچے دل سے توبہ کرو، اتنی سچی توبہ کہ پھر اس گناہ کے نزدیک مت جاؤ۔ رسول فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ اس مہینے میں خدا سے طلب مغفرت کرو، اور پھر فرمایا کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فرمایا رجب کو عصب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی اور رحمت زیادہ برستی ہے، تو اس لیے اس کو الصبا بھی کہتے ہیں، الف صاد بے الصبا۔ پس اس ماہ میں بکثرت یہ کہا کرو، پیغمبر فرماتے ہیں یہ کہا کرو، یعنی رسول کی حدیث کون نقل کر رہے ہیں؟ آپ کے چھٹے امام فرماتے کہ رسول فرما رہے ہیں اس مہینے میں کیا کرو کہ زیادہ سے زیادہ بکثرت یہ کہا کرو، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کی توفیق مانگتا ہوں۔ یقیناً جو اللہ سے توفیق مانگتا ہے تو اللہ اسے توفیق دیتا ہے، بشرطے کہ یہ سارے اعمال کا دار و مدار ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ سچی محبت ہو اور بغض علی سے ذہن اور دل خالی ہو، بالکل یہ مرض کسی کو نہ ہو۔ اگر یہ مرض ہوا بغض علی والا تو یقین کریں پورے رجب کے روزے بھی رکھ لیں تو یہ روزے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، جتنا بھی کچھ کر لیں، عبادتیں کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، جو کچھ بھی کر لیں نا، اگر کسی کے دل و دماغ میں
बुग़्ज़ अली की बीमारी हुई तो फिर सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अली से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी सीरत मुक़द्दसा पर चलें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, तो यकीनन जिसके दिल में मोहब्बत अली होती है उसके आमाल कबूल हो जाते हैं, और जिसके दिल में मोहब्बत अली नहीं होती तो उसके अमाल रद्द कर दिए जाते हैं। और मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि अली के दुश्मनों से दुश्मनी रखी जाए, अली के दोस्तों से दोस्ती रखी जाए, तो ये ही मोहब्बत का तकाज़ा है। अल्लाह ताला हमें माह रजबुल मुरज्जब में सही तौबा करने की तौफ़ीक दे, वो अता फ़रमाए। तौफ़ीक तो यकीनन वो अता फ़रमाता है और अता करता है, बशर्ते के नेक नियत होकर, पाक व साफ़ होकर, बातनी तहारत भी हो, ज़ाहिरी तहारत भी हो, तो फिर इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।